باوقار سامعین و عزیز پیارے بچوں اور دیگر تمام سننے والے حضرات، قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ایک صحیح جذبے کو، ان کی ایک صحیح خواہش کو، امید کو بیان کیا ہے۔ وہ خواہش پوری کیسے ہوگی، وہ امید پوری کیسے ہوگی، دل کا فطری جذبہ کب کامیاب ہوگا، اس کو بھی بیان کر دیا ہے، اور کیسے وہ مقصد حاصل کرے گا انسان، اسی بھی بیان کر دیا ہے۔ ہر انسان کی دلی خواہش، ہر انسان کی مرا ہو، اس مقصد کو پا لینا، اس پھل کو پا لینا، بامراد ہو جانا، کامیاب ہو جانا، یہ ہر انسان کی فطری خواہش ہے۔ چھوٹا کام کرے، بڑا کام کرے، مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو یقیناً اس کی خواہش، اس کی لالچ یہ ہوگی کہ وہ ایک کامیاب عالم بن کر نکلے۔ اسکول اور کالج میں اگر پڑھ رہا ہے تو وہاں بھی اس کی ایک خواہش ہوگی، دلی خواہش، تمنا یہی ہوگی تو ایک کامیاب انجینئر بن کے، بیرسٹر بن کے، وکیل بن کے، الا بلا کیا کیا بن کر وہ نکلے۔ کھیتی کر رہا انسان، یقیناً اس کی یہ خواہش کبھی نہیں ہوگی کہ کھیتی میں وہ ناکام ہو جائے، کوئی پیداوار نہ ہو، پیداوار ہو کا پیٹ پلے، یہی اس کے مقاصد ہیں۔ کوئی آدمی تجارت کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کی خواہش ہوگی کہ 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ اس میں جو میں روزانہ وقت لگاتا ہوں یہ وقت برابر ہو، کامیاب ہو، میری تجارت میرے لیے نفع بخش ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی انسان ہو، وہ چھوٹا کام کرے، بڑا کام کرے، محنت سے کرے، بے محنت کے کرے، اسی طریقے سے وہ کم وقت لگائے یا زیادہ وقت لگائے، اس کی دلی خواہش بہرحال یہی ہوگی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ بھائیوں، یہ پوری زندگی ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر میں جانے تک، یہ پوری زندگی کامیاب ہو، بامراد ہو، جس مقصد کے لیے خالق حیات نے، زندگی دینے والے نے یہ زندگی جس مقصد کے لیے دی تھی، وہ مقصد انسان کو حاصل ہو جائے، وہ انسان کامیاب ہو جائے، یقیناً ہر انسان کی یہ خواہش ہوگی۔ ایک آدمی 100 سال جیے، 50 سال جیے اور اپنی زندگی سے کچھ حاصل نہ کر سکے تو اس نے 1 دن 2 دن نہیں گنوایا، اس نے اپنی پوری 100 سال کی زندگی گنوا دی، رات گنوا دی، دن گنوا دی، صبح گنوا دی، شام گنوا دی، اس نے ساری زندگی گنوا دی۔ اور اگر اپنی زندگی کے مقصد میں وہ کامیاب ہو جائے تو کہیں گے اس کی صبح بھی کامیاب ہے، اس کی شام بھی کامیاب ہے، اس کی جوانی بھی کامیاب ہے، اس کا بڑھاپا بھی بامراد ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح کی جس کام میں ہم اپنا تھوڑا
سا وقت لگاتے ہیں، اس میں بھی ہم کامیابی چاہتے ہیں، تو جس کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی کھپا دی، یقیناً اس میں بھی ہم کامیابی چاہتے ہیں۔ ہر انسان کی یہ جائز خواہش ہے، صحیح تمنا ہے اور صحیح طلب ہے۔ باری تعالیٰ نے ان آیت کریمہ کے اندر یہی بیان کیا ہے، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا۔ بڑی پختگی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ باری تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں، یقیناً کامیاب ہو گیا، یقیناً کامیاب ہو گیا۔ کون؟ من تزکا، جو صاف ستھرا ہو گیا، جو صاف ستھرا ہو گیا، جو سج گیا، سنور گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کیسے سجنا؟ کیا کس چیز سے صاف ستھرا ہو جانا؟ تزکی کیا چیز ہے؟ صفائی کیا چیز ہے؟ تزکیہ کیا چیز ہے؟ تو جس کو یہ صفائی حاصل ہو گئی، جس کو ستھرائی حاصل ہو گئی، جو سج گیا، سنور گیا، باری تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ سجنا کیا ہے؟ باری تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اپنی ہدایتیں اتاری، اپنے کہ چاہے تو پوری رات اسی طرح علم کی بہاریں اور علم کی شمعوں سے آپ کو روشن کر سکتے ہیں اور آپ کی علمی پیاس کو بجھا سکتے ہیں، لیکن پروگرام چونکہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب اور دیگر علماء اکرام کے بیانات سے بھی مستفید ہونا ہے، اور مجھے پابند کیا گیا تھا کہ 10:30 بجے انشاءاللہ بخاری شریف کا درس شروع ہو جائے گا۔ وقت بہت مختصر ہے، اور ہمارے ایک اور مہمان حضرت مولانا عبدالقادر صاحب جو سات راستہ ممبئی کے امام اور خطیب ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ 5-7 منٹ میں اپنی بات پوری فرمائیں اور اپنے خطاب سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ یہ بہت ہی مشہور ممبئی کی مسجد ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں بڑی مقبولیت سے نوازا ہے۔ حضرت مولانا ذل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں کے لمبے عرصے تک امام اور خطیب رہے اور انہوں نے بہت خدمات انجام دی۔ اسی مسجد میں آپ امام اور خطیب ہیں اور ہمارے جامعہ اسلامیہ عربیہ مسجد ترجمہ والی کی رکن شورا بھی ہیں، شورا کے ممبر بھی ہیں۔ ان سے درخواست ہے کہ وہ ہم تمام حاضرین و سامعین کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، میں ایک طالب علم ہوں اور حضرت مفتی صاحب کی دعوت پر اس جلسے کے اندر علماء کرام کی ناصحانہ کلمات کو سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میری دینی حیثیت تو اتنی نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے دین کی باتیں عرض کروں، لیکن حضرت ناظم صاحب کا حکم ہے، اس لیے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکو گے۔ یعنی پروردگار عالم کی انسان کے اوپر اتنی زیادہ نعمتیں برستی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کو ہم اولاد کہتے ہیں۔
اولاد کو ہم آنکھوں کا نور اور اس کو دل کا سرور بھی کہتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر جو زوجین اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان کا غم اور ان کا دکھ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اولاد انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد کو دیکھ کر انسان خوش بھی ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اس کو دل کو سرور پہنچتا ہے۔ تو اولاد انسان کے لیے، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی بن سکتی ہے جب اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے والی ہو۔ اولاد ماں باپ کے حقوق ادا کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، تو واقعی میں ایسی اولاد انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج دنیا کے اندر اکثر والدین اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں کرتی، ہماری اولاد ہمارے حقوق ادا نہیں کرتی، ہماری اولاد ہمارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتی۔ ہم نے یہ شکایت کرنے سے پہلے کبھی یہ بات سوچی، کیا ہم نے اپنی اولاد کے حقوق ادا کر دیے؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آراستہ کر دیا؟ جو اولاد اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور دینی تربیت سے خالی ہو، وہ اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ انسان کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اولاد کے حقوق ادا کرے، اور اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دی جائے، اس کی دینی تربیت کی جائے۔ ایک بوڑھے میاں، ایک بوڑھے شخص امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے نوجوان بیٹے کی شکایت کرنے لگے کہ اے امیر المومنین، یہ میرا نوجوان بیٹا ہے اور یہ میرا ایک بھی حق ادا نہیں کرتا، میرے ساتھ محبت کا برتاؤ نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو سخت انداز میں ڈانٹا، اس کو تنبیہ کی اور اس سے کہا کہ اے نوجوان، تجھے شرم نہیں آتی کہ تیرا بوڑھا باپ تیری شکایتیں کر رہا ہے، تو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کیوں نہیں کرتا؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، کیا شریعت اسلامیہ کے اندر صرف اولاد کے اوپر ماں باپ کے حقوق ہیں؟ کیا اولاد کا ماں باپ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، جس طریقے سے بے شمار حقوق ہیں اولاد کے اوپر ماں باپ کے، اسی طریقے سے ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کے بہت سے حقوق ہیں، دونوں کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، ذرا آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کے کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ باپ کے اوپر اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے نیک ماں تلاش کرے، یعنی ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرے جو ماں بننے کے بعد اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، خدا کی قسم میرے باپ نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا ہے۔ میرے باپ نے ایک ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا، ایک ایسی عورت کے ساتھ شادی کی جو ایک مجوسی کی غلام کی باندھی تھی۔ میری ماں نیک نہیں ہے، میری ماں کے پاس اللہ کے احکامات کا علم نہیں ہے، شریعت اور سنت کا علم نہیں ہے، وہ دین سے بالکل خالی ہے، دین سے بالکل جاہل ہے۔ میری ماں میرے حق میں
نیک ماں ثابت نہیں ہوئی، میری ماں نے میری دینی تربیت نہیں کی، یعنی کہ میرے باپ نے ایک ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جو اپنی اولاد کے حق میں نیک ثابت نہیں ہو سکی، اچھی ماں ثابت نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد وہ نوجوان کہنے لگا کہ امیر المومنین دوسرا حق کیا ہے اولاد کا ماں باپ کے اوپر؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اولاد کا دوسرا حق باپ کے اوپر یہ عائد ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، تو اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میرے والد نے میرا یہ بھی حق ادا نہیں کیا، میرے باپ نے میرا نام جول رکھا، اور جول کے معنی آتے ہیں بدصورت۔ اس کے بعد وہ نوجوان کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، ماں باپ کے اوپر اولاد کے اور کیا کیا حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بچہ کسی لائق ہو جائے تو ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دے، شریعت کی تعلیم دے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا امیر المومنین، خدا کی قسم میرے باپ نے مجھ کو شریعت کی تعلیم نہیں دی ہے، میرے باپ نے مجھ کو قرآن نہیں سکھایا، میرے باپ نے مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھنے کے لیے کسی دینی درسگاہ کے اندر داخل نہیں کیا۔ خدا کی قسم میں قرآن کی دولت سے، قرآن کے علم سے محروم ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محروم ہوں، میرے پاس شریعت کا حق، شریعت کا علم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے حضرت مولانا عبد القادر صاحب، مسجد سات راستہ ممبئی کے امام و خطیب، جو اولاد کے حقوق اور ماں باپ کے حقوق پر بیان فرما رہے تھے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ جلسے کا انعقاد بخاری شریف کی آخری حدیث، جس کا درس حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مدد ظلہ العالی صدر جمعیت علماء ہند، وہ انشاءاللہ بہت جلد درس دینے کے لیے اور اپنے خطاب سے ہم تمام کو مستفید کرنے کے لیے آئیں گے۔ میں آپ حضرات کو بتا دوں، بہت سارے لوگ جو حضرت مولانا کی خدمات سے ناواقف ہیں اور حضرت مولانا کی شخصیت سے ناواقف ہیں، یا جو واقف ہیں تو وہ بھی جان لیں، سمجھ لیں اور اس کا اعادہ ہو جائے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دارالعلوم دیوبند کے سابق میں ناظم تعلیمات رہے، اور آپ کی نظامت تعلیمات میں دارالعلوم نے وہ ترقی کی کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ پچھلا دور ان کی نظامت تعلیمات پر یاد آ گیا، اور دارالعلوم دیوبند جس کا معیار تعلیم انتہائی بلند ہے لیکن کبھی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اس کو بہت بلندی عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمعیت علماء ہند کا صدر بنایا۔ آپ 8 سالہ آپ کا دور صدارت ابھی مکمل ہوا ہے، 8 سال آپ کی صدارت کے مکمل ہوئے ہیں۔ ان 8 سالوں میں آپ نے جمعیت علماء ہند کی وہ خدمات انجام دی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں بتا دوں کہ امام حرم کی کیا حیثیت ہوتی ہے دنیا کے اندر مسجد نبوی کے امام کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ ساری دنیا کی نگاہیں ان کی طرف اٹھتی ہیں، ان کی عظمت تمام دنیا کی نگاہوں میں مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا کو وہ فراست عطا فرمائی ہے۔ حضرت مولانا کا مقام پوری دنیا کے اندر اتنا بلند ہے کہ آپ کی دعوت پر چاہے وہ دنیا
دنیا کے انتہائی مقبول امام، جن کی قرأت دنیا کی تمام مساجد میں جن کے طرز پر قرآن پڑھا جاتا ہے، امام کعبہ عبد الرحمن السدیس، جو اس وقت وہاں کے جو امور شرعیہ ہے اور وہاں کا اوقاف ہے اس کی بھی ذمہ داری اور وہاں کی مساجد کی ذمہ داری بھی ان کے سپرد کی گئی ہے، وہ آپ کی دعوت پر تشریف لائے۔ اس کے بعد دوسرے انتہائی مقبول امام، دوسرے امام کعبہ امام شریف، وہ بھی تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ نے دعوت دی ڈاکٹر عبد المحسن قاسم امام و خطیب مسجد نبوی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے